اللہ تبارک و تعالی دین کے راہ میں بندوں کو جمنے کا حکم فرما رہا ہے، اور دین میں جمنا، دین کے راہ میں جمنا، استقامت اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے بہت ساری باتیں ہیں جو آج قوم مسلم اس سے بیگانہ ہے۔ چھوڑ کر قرآن مسلم حق سے بیگانہ ہوا، اس لیے کہ ہم نے جب قرآن چھوڑ دیا، قرآن کے راہ کو چھوڑ دیا، دین کے راہ کو ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے استقامت اختیار کرنا چھوڑ دیا، تو ہمارے اوپر اس وقت دنیا غالب ہے، کفر غالب ہے۔ ورنہ ایک زمانہ تھا کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات پہ دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سچ بتاؤ کہ تم مسلمان بھی ہو۔ ایک زمانہ تھا کہ ہم مٹھی بھر تھے اور دنیا ہم سے ڈرا کرتی تھی، دنیا ہم سے، آج ہم دنیا سے ڈرا کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے ارد گرد اگر آپ نظر ڈالیں، اس پر غور کریں، تو بہت ساری باتیں نکل کے سامنے آتی ہیں۔ اس کے سد باب کیا ہونا چاہیے، اس کا علاج کیا ہونا چاہیے، ان محرکات کے علل کیا ہے، ان محرکات کے جو قوم مسلم میں فساد کے شکل میں زندگی کے کسی گوشے میں بچ چکی ہیں، کفران نعمت کے شکل میں، وہ ان محرکات کو روکنے کے سدباب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے غور کرنے کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے، فکر کی ضرورت ہے۔ اپنے اذہان و فکر کو پگڈنڈیوں میں الجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ذہن کے دریچوں کو جتنا کھولا جائے گا اور ان کے جھروکوں میں جھانکا جائے گا، اتنے ہی انسان کے ذہن اور انسان کی فکری جولانیت صاف و شفاف آئینے کے طرح روشن و تابناک ہوتا چلا جائے گا۔ ایک بڑی لمبی گفتگو درکار ہے اس سلسلے میں، اب میں زیادہ اس پر خدگن نہیں کرنا چاہتا، مختصر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج اسلام کو ریمولائز کرنے کے لیے، اسلامی ہت کو داغدار کرنے کے لیے، قوم مسلم کو بدنام کرنے کے لیے، قوم مسلم کو نیچا دکھانے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے، طرح طرح کے پروپیگنڈے پھیلائے جا رہے ہیں۔ ان میں کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے، جبکہ دیوانگان عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ، کبھی کبھی گردن میں ہار ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی۔ آج ہمارے ہی ملک میں ہمارے ساتھ سوتیلا برتاؤ ہو رہا ہے۔ مجھے کیا ہے؟ نرسنگھا نن ایک پنڈت ہے، اور یہ وہ اکیلا پنڈت نہیں ہے، ایسے نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو صرف اور صرف اسلام اور بانی اسلام قرآن
یہ ان کے خلاف بولنا چاہتا ہے۔ جو لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں، اسلام کبھی کسی مذہب کو ریگولائز نہیں کرتا۔ اسلام کے ماننے والے یا اسلام یا قرآن کی تعلیمات یہ نہیں ہے کہ کسی مذہب کو برا کہا جائے، کسی مذہبی رہنما کو ریگولائز کیا جائے، کسی مذہبی رہنما کو شب و ستم گالی گلوچ کیا جائے۔ یہ اسلام کے درس نہیں ہے۔ اسلامی درس، اسلامی اقدار پہ لوگوں کی تنگ نظری ہے، نظر نہیں ہے۔ اسی لیے بھی نرسنگھانند نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ انہیں نہیں معلوم ہے یہ زمین بنی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے، یہ آسماں بنا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے، یہ کائنات بنی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے۔ اس لیے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دور ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سے دور ہیں، بلا وجہ الٹی سیدھی باتیں سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شب و ستم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہونا کچھ نہیں، اس لیے کہ سورج پہ لاکھوں کروڑوں لوگ تھوکنے کی کوشش کرے، اس کے تھوک ان کے منہ پہ آگے گرے گا، سورج کی طرف تھوک نہیں جا سکتے۔ یہ ریگولائز کیا جا رہا ہے، ہمیں دکھ تکلیف دی جا رہی ہے ہمیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں وہ گستاخی کر رہا ہو، گستاخی کرے کیسے نہیں؟ اب وسیم رضوی جیسے آدمی نے قرآن کے خلاف بولا تو آدمی کو تو موقع ملتا ہے نا۔ بنا مسلمان اسلام کے چولا پہن کے بہت لوگ اسلام کو سمجھ نہیں پاتے، اسلامی ہند کو سمجھ نہیں پاتے، اسلامی اقدار کو سمجھ نہیں پاتے، اسلامی زندگی کو سمجھ نہیں پاتے، اسلامی اسپرٹ کو نہیں سمجھ پاتے، اسلامی اقوال و افعال اور اسلامی ویوہار، اسلامی چال و چلن کو سمجھ نہیں پاتے۔ اس لیے کہ اسلام کو اگر نرسنگھانند سمجھ لیتا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کرتا۔ سمجھے؟ ہمارے آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہہ دیا، جنگ کے میدان میں اگر تمہیں کوئی راہب ملے، راہب، تو ان پر تلوار مت چلانا۔ اسلامی فطرت کو لوگوں نے سمجھا ہی نہیں۔ غیر مسلم جو لوگ اسلام کے پیروکار نہیں، اگر اس نے اسلام کو غور سے پڑھا ہے، یا تو وہ اسلام کا فالوور ہے اگرچہ اسلام قبول نہیں کیا، یا تو پھر وہ اسلام کے شہدائی ہے، یا تو اس کا کفر ٹوٹا، وہ اسلام قبول کر چکا ہے۔ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ چاہنے، پہچانے اور اس کے عزت اور اس کو کسی صورت سے اس کو قبول کرنے کا مذہب اگر ہے کوئی تو مذہب اسلام ہے۔ مذہب اسلام محتاج کے تعارف نہیں ہے۔ مذہب اسلام آج مذہب اسلام کے اوپر لوگ قتل کر رہے ہیں طرح طرح کی۔ میں ان سے کہوں گا کہ پہلے اسلامی کتابوں کو پڑھو، مطالعہ کرو، پہلے رسول اللہ کی زندگی کا مطالعہ کرو، پہلے ابوبکر عمر کی زندگی کا مطالعہ کرو، پہلے قرآن کو پڑھو اور غور سے خوب پڑھنے کے بعد تب اس کے بعد تم اسلام کے لیے بولنا۔ خالی بلا وجہ بازارو زبان، بازارو کتابیں، بازارو معیار اور بازارو معاملات کو اپنے سامنے لا کے اسلام کے اوپر حرف گیری مت کرو، چھینا کسی مت کرو۔ اس لیے کہ مسلمان جیتا ہے تو صرف اور صرف اپنے آقا کے نام پر جیتا ہے۔ رکھتے ہیں ہم ایمان محمد کے نام پر، سبحان اللہ کہیے، رکھتے ہیں ہم ایمان محمد کے نام پر، ارے دے دیں گے اپنی جان محمد کے نام پر، دے دیں گے اپنی جان محمد کے نام پر۔ مسلمان نبی کے نام پر جان دینا فضل سمجھتے ہیں۔ اس لیے آج 1400 سال سے اس کی ماضی کی تاریخ اگر دہرائی جائے اور ماضی کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو لوگ جنگ کرتے ہیں دولت کے لیے، مال کے لیے، شہرت کے لیے، ملک کے لیے، کسی چیز کے لیے، مگر نبی کے غلام اپنے دفاع کے لیے جنگ کیا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاہنے والے کسی کو پہلے تکلیف نہیں دیا۔ اسلام کو جو سمجھتے ہیں، اسلام کی ہند کو جو سمجھتے ہیں، انہوں نے اسلام کے معاملے میں اسلام کا دفاع کرنے کے لیے تلوار اٹھائی ہے اور کسی پر وار نہیں کیا ہے۔ اسلام کے تعلیمات ہیں کہ ہرے بھرے گھاس کو
ہریالی کو اور فصل کو، جو ہرے فصل ہیں، پیڑ پودے ہیں، اس کو مت کاٹو، یہ اسلامی تعلیمات ہے۔ گرے ہوئے دشمن پہ وار مت کرو، یہ اسلامی تعلیمات ہے۔ اس لیے اسلامی تعلیمات اتنے بہتر ہے کہ اس مذہب کا خدا، اس کا نام سلام ہے، اس کا نام سلام ہے، اور سلام کا معنی ہے سلامتی دینے والا۔ خدا کیا ہے؟ سلام ہے۔ اس مذہب کا نام اسلام ہے، جو امن کا پیغام دیتا ہے۔ اس مذہب کا نام اسلام ہے، جو امن کا پیغام دیتا ہے۔ اس مذہب کے جنت کا نام دار السلام ہے، جو سلامتی کا گھر ہے۔ ان کے مذہب کا نام اسلام ہے، ان کے خدا کا نام سلام ہے۔ جہاں اتنے سلامتیاں ہو وہاں دوسرے کو تکلیف دینے کا تو معاملہ ہی نہیں بنتا۔ ہم نے اپنے دور میں اپنی طاقت کے وقت ہم نے دوسروں کو پناہ دیا ہے۔ ہم تلوار کے زور سے اسلام کہیں نہیں پھیلا، وہ چاہے یہودی کے قلعے میں ہو، یا وہ ہرقل کے کسرا میں ہو، یا وہ ہرمز کے فارس میں ہو۔ ہم نے ہر جگہ اپنے اخلاق سے لوگوں کا دل جیتا ہے۔ گردنیں تو جھکانا پاورفل ہونے والے لوگوں کا نام ہوتا ہے۔ گردنیں تو تلوار سے جھکائی جا سکتی ہے، گردنیں تو نیزہ اور بھالا اور تلوار اور تیر اور تفنگ، ان چیزوں سے گردنیں جھکتی ہے۔ اگر قوم جھکتی ہے، دل جھکتا ہے، تو وہ صرف اخلاق اور محبت کی تلوار سے جھکتا ہے۔ اسلام نے ہمیشہ اخلاق اور محبت سے جنگ جیتا ہے، اخلاق اور محبت سے لوگوں کا دل جیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اخلاق پیش کیا ہے۔ اگر یہودی رسول اللہ کے بستر پہ ہل دے، بول و براز کر دے، پخانہ کر دے، پوٹی کر دے، رسول اللہ اپنے ہاتھ سے اس کو صاف کر دیں۔ یہودی اس معاملات کو پلٹ کے اپنی تلوار لینے آتا، دیکھتا ہے تو اسلام قبول کرتا ہے۔ نرسنگ آنند جیسے پاگل کو ہم کس کیٹیگری میں رکھیں؟ ہم کون سے دائرے میں رکھیں؟ یہ سب پاگل کتوں کے طرح بھونکتے ہیں۔ ان جیسے لاکھوں کتوں کے طرح بھونکیں۔ رسول اللہ کی عظمت نہ گھٹی ہے نہ گھٹے گی، اس لیے کہ رسول اللہ کی عظمت پہ مسلمان ہر وقت تیار رہتے ہیں کہ وہ جان بھی دے سکتے ہیں۔ ہم ملک کے قانون کو مانتے ہیں، آئین کو مانتے ہیں۔ ہمارے لیے قرآن نے ملک کے قانون کو ماننے کا دائرہ بتایا، راستہ بتایا۔ ہم سے ہماری اوقات اور ہماری ہمت اور حوصلہ اور ہمارے جذبات سے کھیلنے کی دنیا کوشش نہ کرے، سمجھ رہے ہیں؟ اب ایسے پاگل جس کو ہم کسی دائرے میں نہیں رکھتے، ارے تم کیا جانو کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے، اسوہ رسول کیا ہے، رسول کا اخلاق کیا ہے۔ جب تک ہم دین پر استقامت رکھتے تھے، جب تک ہم دین پر جمے ہوئے تھے، جب تک ہم دین کے راہ میں چلنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، تو اس وقت تک کوئی ہمیں آنکھ نہیں دکھانے والا تھا۔ آج ہم اس لیے ریمولائز کیے جاتے ہیں اور ہم رسوا اور ذلیل ہیں کہ ہمارا راستہ دین سے ہٹ گیا ہے، صراط مستقیم سے ہٹ گیا ہے۔ ہم شراب کے طرف زیادہ بڑھ گئے، ہم جوا اور سٹا کے طرف زیادہ بڑھ گئے، ہم بےایمانی اور چوری کے طرف زیادہ بڑھ گئے، ہم دھوکہ اور مکر و فریب کے طرف زیادہ بڑھ گئے۔ ورنہ ہمیں دیکھ کر دنیا ایماندار اور دیانتدار کا تمغہ دیا کرتی تھی۔ اے مسلمانوں، تمہیں اپنی پچھلی زندگی کی طرف پلٹنا ہوگا۔ مسلمانوں، تمہیں لوٹنا ہوگا اپنی پچھلی زندگی کی طرف، صحابہ کی زندگی کو نگاہوں کے سامنے رکھنا ہوگا۔ دنیا کہتی ہے کہ لوگ ترقی کر گئے، دنیا کہتی ہے کوئی چاند میں پہنچ گیا، دنیا کہتی ہے کوئی مریخ میں پہنچ گیا، دنیا کہتی ہے کوئی عطارد میں پہنچ گیا، دنیا کہتی ہے دنیا نے ترقی کی، سائنس نے ترقی کی اور ترقی کی بنیاد پر منگل گرہ تک پہنچ گیا۔ آگے بڑھو۔ اسلامی تعلیمات آگے بڑھنے کو نہیں کہتا، اسلامی تعلیمات آگے چلنے کو نہیں کہتا۔ اسلام کہتا ہے کہ ترقی سائنس کرے، ترقی دنیا کرے، ترقی لوگ کرے، تم آگے نہ بڑھو، تم پیچھے ہٹو، تم اتنا پیچھے ہٹو، اتنا پیچھے
عمر کے اخلاق دیکھنا ہوگا، عمر کا کردار دیکھنا ہوگا، تمہیں پلٹنا ہوگا پیچھے، عثمان کی سخاوت کے معیار کو دیکھنا ہوگا، تمہیں پلٹنا ہوگا پیچھے، مولا علی کی شجاعت و بہادری کے سسٹم اور کردار کو تمہیں دیکھنا ہوگا۔ دنیا کہتی آگے بڑھو، اسلام کہتا پیچھے ہٹو۔ دنیا کہتی دنیا نے ترقی کی ہے، آگے بڑھنا چاہیے، اسلام کہتا ہے تمہیں پیچھے ہٹنا چاہیے۔ دنیا آگے بڑھنے کو کہتی ہے، اسلام آپ کو پیچھے ہٹنے کہتی ہے۔ جو مسلمان پیچھے ہٹتا ہے، جس مسلمان کی نظر پیچھے چلتی ہے، جس مسلمان کا کردار پیچھے دیکھ کر ہوتا ہے، وہ مسلمان کامیاب ہوتا، آگے چلنے والا کامیاب نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ سمجھ میں آ رہی تو لے کے درود پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وآلہ وسلم کما تحب وترضى من تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ محترم حضرات، آج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رسوا پر انگلی اٹھ رہی ہے۔ ضرورت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار و عمل پر انگلی اٹھ رہی ہے۔ ضرورت کیسی ہے، کہاں سے ہے، کیا ہے؟ اس ضرورت کو پہلے محسوس کریں، اس لیے کہ مثال دے کر کے میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ مرید کو دیکھ کر پیر کی پہچان ہوتی ہے، مرید کو دیکھ کر بولیے پیر کی پہچان ہوتی ہے، شاگرد کو دیکھ کر استاد کی پہچان ہوتی ہے۔ جتنا قابل شاگرد ہوگا، تصور میں استاد ہوں گے کہ جب قابل شاگرد ہے تو استاد بھی قابل ہوں گے، اس سے زیادہ اچھے قابل ہوں گے۔ جب مرید اچھا ہے، بااخلاق ہے، حسن اخلاق حسن کردار کا مالک ہے، مرید با اخلاق ہے، حسن اخلاق والا ہے، متقی ہے، اصول اور ضابطے کا پابند ہے، تو ان کا پیر اس سے زیادہ اخلاق اور حسن اخلاق اور اسوہ مصطفیٰ پہ چلنے والا ہوگا۔ تو امتی کو دیکھ کر نبی کا کردار لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ آپ لوگوں کے ساتھ کردار کاروبار کرو، دنیا کہے کہ سب کچھ مسلمان کر سکتا ہے، مسلمان دھوکہ نہیں دے سکتا ہے، اور جب ایک مسلمان دھوکہ نہیں دے سکتا، ایک مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، تو دنیا کہے گی کہ جب مسلمان ایک امتی کے کردار کا یہ عالم ہے تو اس کے مصطفیٰ کا کردار کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ ہندوستان میں پاکستان میں تو بٹوارا نہیں ہوا تھا، اور حضور اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے بڑے حامد رضا بڑے خوبصورت تھے، بٹوارا نہیں ہوا، بڑے خوبصورت۔ وہ لاہور سے کراچی گئے، وہاں انگریز بندوق لیے کھڑا تھا، تو جب حضرت کو دیکھا تو حضرت کے قریب آئے، تو بندوق حضرت کے ہاتھ میں رکھی اور توبہ کیا اور اسلام قبول کیا۔ واقعہ لمبا، مجھے وہاں جانا نہیں۔ پوچھا گیا کہ بھئی تم کس چیز کر، کیا چیز دیکھ کر کے تم اسلام قبول کی؟ کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہوگا، تمہاری حکومت ہے، سب کچھ ہے۔ تو اس نے جواب دیا تھا انگریز نے کہ جب ہندوستان کے حامد رضا کے حسن کا یہ عالم ہے تو مدینے کے محمد کا عالم کیا ہوگا؟ ان کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ ان کے حسن ہی دیکھ کر کے اسلام کو قبول کر چکے، سمجھ رہے؟ تو حسن ہو، اس حسن میں کردار بہتر نہ ہو، ایک بہترین خوبصورت آدمی ہو، وہ روڈ پہ ناچتے ہوئے چلے تو کیا اس کو کوئی اچھا سمجھے گا؟ وہ شراب کی بوتل لے کے لڑکتا ہوا جائے تو اس کا حسن کس کام کا؟ حسن میں چار لگتا ہے جب اس کا کردار اچھا ہوتا ہے۔ میرے دوست، اس وقت اسلام کو خوبصورت بنانے کی ضرورت ہے، اور اسلام خوبصورت جب بنے گا جب ہم خوبصورت بنیں گے، ہمارے اعمال خوبصورت بنیں گے، ہماری زبان خوبصورت بنے گی۔ اس لیے کہ لوہے کی تلوار سے انسان صرف سر جھکا سکتا ہے، اور اخلاق کے تلوار سے انسان دل جھکا سکتا ہے۔ کسی کو جھکانا چاہتے ہیں تو اپنے دل بدلنا ہوگا، دل، اور دل اپنا بدلیے، اللہ تعالیٰ دنیا کا دل خود بخود بدل دے گا۔ 2017 میں زندہ بچوں کو جلانے والا ملک میانمار،
جی آپ کے ملک سے ان کی سرحدیں ملتی ہے میانمار، برما جس کو کہتے ہیں، جس کی راجدھانی رنگون ہے، بہادر شاہ ظفر کا مدار وہی ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ 2017 میں بے گناہ کی جان لینے والی قوم، بے گناہوں کو زندہ ایک ساتھ ڈال کر پیٹرول چھڑک کر آگ لگانے والی قوم، مومنوں کی عزت و آبرو پر مسلمان بہنوں کی مسلمان بہنوں اور ماؤں کی عزتیں لوٹنے والی قوم، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ ابھی 3 سال ہی گزرے ہیں، 3 سال، 4 سال میں بھی قدم رکھا ہے۔ کیا ہوا؟ آن سان سو کی جو کہ اپنے آپ کو ملک کلمدار کہتی تھی، مومنوں کی گردن اڑانا اپنا شعار زندگی مانتی تھی، اس نے جیل کی ہوا کھانی ہے۔ وہ ابھی جیل کے قید خانے میں ہے اور وہاں کی فوج ابھی 3 دن پہلے 125 لوگوں کو اس کی کھوپڑی پر گولی بارود چلا دی، ہزاروں لوگ مارے گئے۔ انہی کی فوج اسی قوم کو چن چن کے مار رہی ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ کیوں مار رہی ہے؟ وہ اللہ کا انصاف ہے، اللہ کا انصاف ہے کہ تمہاری ہی گولی ہوگی، تمہارا ہی سر ہوگا، تم ہی مرو گے۔ تو آپ وانتم العالون ان کنتم مؤمنین ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم العالون ان کنتم مؤمنین۔ سستی مت کرنا، غم مت اٹھانا، کاہلی مت کرنا، تم ہی کامیاب ہوگے۔ شرط یہ ہے کہ مومن کامل بن جانا۔ آج ہم مومن کامل نہیں ہیں، اس لیے نرسنگھانند جیسے انسان اسلام کے خلاف بولتا ہے۔ اسلام کے خلاف یہ ضرور ہے، پاگل ہے، پاگل مجنون کے اسلام میں پیچھے پڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ارے اسلام کے اصول کو ماننے والوں نے اور اسلام کے راستے پہ چلنے والوں نے خود کو قرآن کے احکام پہ چلا دیا ہے، ورنہ معاملے اور راستے اور بھی ہوتے ہیں، معاملے اور راستے اور بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ ممتاز ہم ہی ہیں، تنویر ہم ہی ہیں، علیم الدین ہم ہی ہیں، چیما ہم ہی ہیں، ممتاز قادری ہم ہی ہیں۔ ہم عظمت مصطفیٰ پہ سودا نہیں کیا کرتے۔ وقت آئے تو مسلمان مائیں اپنے بیٹے کو جنم دیتی ہے اور اس کو محبت رسول پہلے گھٹی میں پلاتی ہے۔ وقت آئے تو عظمت رسول پر بہت سارا معاملہ بن سکتا ہے، مگر اس سے پہلے ہم ملک کے قانون کو مانتے ہیں، اسی لیے ملک کے آئین کو مانتے ہیں۔ ہم حکومت ہند کے ذمہ داران سے امید کرتے ہیں کہ اس پاگل کو کسی کالکوٹھی میں کسی جیل میں بند ضرور کریں گے اور کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو جو اس تک نے تکلیف پہنچائی ہے اس کا سدباب کریں گے، ورنہ معاملہ ملک کے امن و امان میں خطرہ پیدا نہیں کریں گے۔ یہ ملک کے لوگوں، ملک کے ذمہ داروں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ میرے دوست، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آج مسلمانوں کو کردار بدلنا ہوگا اور اسلام میں جمنا ہوگا، اسلام میں جمنا ہوگا۔ سب سے پہلے ہم کو اسلامی ہت بیدار کرنا ہوگا، ہم کو سچا بننا پڑے گا، ہمیں اپنے زندگی میں محاسبہ کرنا ہوگا۔ جب ہم محاسبہ کریں گے، ہمارا کردار اچھا ہوگا تو ہمیں لوگ ہمیں دیکھ کر ہمارے آقا کی تعریف کریں گے۔ میرے دوست، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیغام دیا ہے، وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ سستی مت کرنا، غم مت اٹھانا، کاہلی مت کرنا، تم ہی کامیاب ہوگے۔ شرط یہ ہے کہ مومن کامل بن جانا، مومن کامل بن جانا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ ایمان والو۔ آگے پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ ایمان والوں سے ایمان لانے کا مطالبہ اللہ کر رہا ہے۔ ایمان والوں سے یعنی کلمہ تو تم پڑھ کے ہو، زبان کہہ دی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آج ہم پورے بھارت ہی نہیں، پوری دنیا کے مسلمان تکلیف میں ہیں، دکھ میں ہیں کہ ایک پاگل نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ ہم طلبا کرتے ہیں، ہم اس ملک کے شہری ہیں، امن و امان والے لوگ ہیں کہ ہمیں اگر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
حکومت آپ کے ہاتھ میں ہے، اس پاگل کو اس کی کیے کی سزا ضرور دیجیے، نہیں تو ملک میں امن و امان پہ خطرہ برپا ہو سکتا ہے۔ کون کہاں کس جگہ مطلب کہ امن کو بھنگ کرنا چاہتا ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں غلط نظریات، غلط لوگوں کی نظر نہ پڑے اور غلط لوگ اس کو غلط نظر سے نہ دیکھیں، اس لیے کہ ہمارے لیے بہت امن کا پیغام ہمارے مصطفیٰ نے دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو عمل کثیر وہ خیر کثیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔